نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ میں مسلمان جماعت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اللہ کا دین وہ ہے جو در حقیقت انسانیت کے مسائل حل کرنے والا، ان کو امن، عدل اور خوشحالی دینے والا، ان کے مسائل حل کرنے والا ہے۔ اللہ کا دین انسانیت کے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اس کو اپنے معاشروں میں قائم کرنے کے لیے یقیناً تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، مالی اور جانی قربانی دینی پڑے گی، اور اس قربانی سے مسلمان جماعت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی پہلو تہی نہ کریں، دریغ نہ کریں۔ خاص طور پر یہاں سب سے پہلے مالی قربانی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مالوں کو بھی خرچ کرو، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی خرچ کرو، اور خاص طور پر مجاہدین، ان کو جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم مال خرچ کرو، اور اس مال کو خرچ کرنے کے جو نتائج اور فضائل ہیں اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس دنیا جس کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی کو گنوا دیتا ہے اور مال و دولت جمع کرنے میں وہ رات دن ایک کر دیتا ہے، اس کی حقیقت کو بھی یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جان رکھو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، لعب و لہو، جیسے کھیل تماشا کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، وہ وقتی دل پشوری ہوتی ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک پہر کھیل لیں گے، آدھا دن کھیل لیں گے، اور اس کے بعد نہ کھیل رہے گا، وہ ویسے ہی میدان اجڑا ہوا نظر آتا ہے، چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، اور نہ ہی کھیلنے والے وہاں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس دنیا کی ساری زندگی کو جس کے لیے تم اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، اس کی مثال ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ لعب ولہو وزینۃ، بچپنا آتا ہے تو انسان کھیل کود میں اپنی زندگی گواتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، تو اس پر اب ایک اور چیز ذہن پر سوار ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، خوبصورت کرنا ہے۔ نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹائل بناتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین اور بچیاں وہ اپنی زیب و زینت کے لیے بہت کچھ کوشش اور جدوجہد کرتی ہیں۔ فرمایا ذرا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو زیب و زینت کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، مزید جب تھوڑا سا عروج آتا ہے تو دوسروں پر فخر و مباحات کا جتلانا، خاندانی نسبی فخر، مالی فخر، اپنی سوسائٹی میں دوسروں سے ذرا اپنا سٹیٹس بلند رکھنے کی فکر لگ جاتی ہے۔
میرا گھر بڑا عالی شان ہو، گاڑی میرے پاس عمدہ ہو، اور اسی طرح میں ذرا ٹھاٹ باٹ سے رہوں، لوگ میری عزت احترام کریں، تو تفاخر بینکم۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو اب اسے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے، اور پھر اولاد کے ساتھ ساتھ مال کی بھی فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے کچھ مال و دولت اور جائیداد جمع کرنی ہے۔ ساری زندگی یہی ہے، بچپن کھیل میں، جوانی اس طرح فخر و مباحات، زیب و زینت کی نظر ہو جاتی ہے، جب عمر ڈھلتی ہے، جوانی کا جوبن کم ہوتا ہے تو پھر مال و دولت زیادہ زیادہ سمیٹنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، پھر آخر زندگی ختم۔ تو فرمایا جان رکھو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، یا اس کو ایک اور مثال سے سمجھو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک کسان جب زمین میں کوئی بھی کھیتی بوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ذرا جوبن کی طرف بڑھتی ہے تو کسان اس کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ کھیت خوب لہلہا رہا ہے، سبزہ اس میں خوب بھرا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کھیتی جب پورے عروج پر جاتی ہے تو پھر اس پر زوال اور تنزل شروع ہو جاتا ہے کہ وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے۔ گندم کو دیکھو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے خوب کیا ہے، اس کا سٹا اور تنا ایک اپنی مضبوطی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسی میں زردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پکنے لگ پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر کاٹ کر اس کا چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ آج کل مشینوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، پہلے اس کو جانوروں اور انسانوں سے اس کو روندا جاتا تھا، بھوسا الگ ہو جاتا تھا، وہ دانہ الگ ہو جاتا تھا، ساری ختم، ایک ایک چیز ختم ہو گئی۔ فرمایا ایسے ہی ہے تمہاری زندگی، بچپن سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے جوانی کا جوبن آتا ہے، پھر اس کے بعد 40 سال پورا جوانی کا جوبن ہوتا ہے، پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا بھی، اور تم یہاں دنیا سے چلے جاتے ہو، قبر میں تمہیں جہاں سے نکلے تھے وہاں مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے لیے تم اتنا فریفتہ ہو، اتنی تگ و دو کر رہے ہو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو، اس زندگی کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنی ہے، ختم ہونی ہی نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں انسان کو اپنے عمل و کردار کو متعین کرنا چاہیے، اپنے پیسے اور روپے کا خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، ایک طرف تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ خرچ کریں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم نیک کام کرو، مسجد بناؤ اور اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ کمانا پڑے گا نا، کچھ پاس ہوگا تم خرچ کر سکیں گے، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، مجاہدین کے لیے اخراجات فراہم کریں، دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کریں، تو وسائل ہوں گے تو یہ سارا کام ہوگا۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اس میں دل مت لگاؤ۔ یعنی ہمیں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو تضاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تضاد نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن اس کا تناظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان یہی دنیا کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنواروں، میں اس مال و دولت کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کروں، اللہ کے دین کی
اشاعت کروں اس کا کہ غلبے کے لیے کردار ادا کروں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اب یہ کمانا، یہ مال و دولت حاصل کرنا، یہ کھیل تماشا نہیں ہوا، بلکہ یہ زندگی اس کی بہترین زندگی بنی کہ اس کے نتیجے میں اس نے اگلی زندگی کو سنوار لیا۔ اور اگر یہی انسان کے پیش نظر محض یہی چیزیں ہوں، ایک انسان کیا میدان میں کھیل میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے بس یہیں سارا وقت گزارنا ہے، میں نے رات بھی یہیں رہنی ہے، دن بھی یہیں گزارنا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے چند دن یہاں گزارنے ہیں، چند لمحے گزارنے ہیں، چند دن تو دور کی بات ہے، چند لمحے گزارنے، اس کے پاس چلے جانا ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر اس دنیا کی زندگی کو عارضی اور وقتی سمجھتا ہے اور یہاں کام کاج کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یا اسی طرح وہ محنت کرتا ہے، اب شادی بیاہ بھی کرتا ہے، اولاد بھی اس کی ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں نے اپنی اس اولاد کو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے تیار کرنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے میری اولاد جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرنے والی، اس کے اعلیٰ اخلاق ہو، اس کے اندر فہم و بصیرت اچھی ہو، محض دولت کمانے کے چکر میں نہ اولاد کو لگا دے یا خود لگ جائے، بلکہ اولاد کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہو کہ یہ انسانیت کی خدمت کرے گی، اللہ سے تعلق جوڑے گی۔ تو اب یہ اولاد اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن گئی، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن گئی، اس کے لیے اصال ثواب کا ذریعہ بن گئی۔ تو اصل چیز پیچھے فکر ہے کہ تم یہ کام کس نظریے اور فکر سے کر رہے ہو۔ اگر تم محض مال و دولت اور شادی بیاہ اور یہ وقتی زندگی کو بنانے سنوارنے میں ہی تم نے اپنی زندگی گزار دی ہے تو واقعی یہ تمہارے لیے وہی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور اگر اس کے پیچھے اچھی سوچ ہے تو پھر یہ لاہو و لعب نہیں، بلکہ تم نے تو اس سے بہت فائدہ حاصل کیا، نفع حاصل کیا۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی اس طرح ہی ہے جیسے کمثل غیث، آسمان سے بارش ہوئی، بارش کی مثال کی طرح ہے، اعجب الکفار، جو کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب موسم میں بارش ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی نبات پیداوار بہت عمدہ ہوتی ہے، تو اس اپنی نبات کو پیداوار کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اعجب الکفار نبات ہو، کاشتکار کو اس کی نبات بڑی خوش کرتی ہے۔ ثم یہی جو پھر وہی پیداوار خوب پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، جب تیار ہو جاتی ہے تو اب اس پر پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، کہ تم دیکھتے ہو کہ اس میں زردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ثم يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو جو تو صرف اس دنیا کی زندگی کے ہی بنانے میں لگ گیا، مال و دولت جمع کرنے میں لگ گیا، اور یہیں ٹھاٹ باٹ اپنی قائم کرنے اور اسی کی فکر میں اس نے رات دن گزار دیے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب، جو اصل زندگی ہے آخرکار وہاں بڑا سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو پہلے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنایا تو ان کے لیے وہاں مغفرت ہوگی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ مغفرۃ من اللہ ورضوان، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، متاع الغرور ہے۔ اس کی ٹھاٹ باٹ یہاں بظاہر بڑی کشش ہے، یہاں بظاہر بہت انسان کو یہ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو اس کے فریب میں آ کر انسان آخرت کو نظر انداز نہ کر، اس کو نہ بھول جائے، پھر اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اللہ کی خوشنودی والے کام اور اعمال کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ دنیا میں انسان مسابقت
مسابقت کہتے ہیں مقابلہ کرنا۔ آج خاندانی مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان جس معاشرے میں رہتا ہے تو ہر انسان دوسرے سے مال و دولت وسائل میں بڑھنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ اچھے وسائل ہوں۔ یہ چیزیں مسابقت کی نہیں ہیں، مقابلے کی نہیں ہیں۔ بھائی تمہارے پاس کم دولت بھی ہوئی تو زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کی زیادہ ٹھاٹ بار سے گزر جائے گی، کسی کی ذرا کم ٹھاٹ بار سے گزرے گی، کسی کو مشکلات سے گزارنی پڑے گی، یہ تو گزر جانی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جہاں پہنچنا ہے وہاں کیا ہے، جہاں آگے زندگی کے ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بڑی طویل ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کس نے کیا کیا؟ فرمایا سبقت لے جانی ہے، مقابلہ کرنا ہے تو اس آخرت کو سامنے رکھ کر مقابلہ کرو کہ نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں تم دیکھو کہ دوسروں سے کتنا آگے بڑھ رہے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ایک پیاری نصیحت فرمائی امت کو، فرمایا انسان اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہ واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہ۔ انسان دنیا کے لیے اتنی محنت اور تگ و دو کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت میں تو نے اتنا لمبا زمانہ گزارنا ہے، اس کے لیے تو کوئی محنت نہیں کر رہا، اور یہ دنیا کی 60 سال کی زندگی اس کے لیے سارے جتن کر رہا ہے، اور وہ بھی 20 سال 25 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں جہاں کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اور اگر 25 سال کے بعد کچھ ذمہ داریاں سر پر آتی ہیں پھر اس کے بعد آج کیا زندگی 50 سال اوسطاً 60 سال اس سے زیادہ نہیں ہے، تو 25 سال تمہارے پاس رہ گئے، یہ 35 سال رہ گئے، اور اس کے گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو زندگی تو تم گزار رہے ہو لیکن ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہو۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف مسابقت کرو جس کا عرض، یعنی جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین ہے۔ آسمان و زمین جتنی چوڑائی ہے اس کی لمبائی کا تو پھر اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی ہوگی، کیونکہ عموماً لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور عرض کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کا عرض جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو اس کا عرض ہے وہ آسمان و زمین جتنا ہے، جب آسمان و زمین جتنی جنت ہی ہوگی پھر جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو فرمایا جو پاس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا جواب دو، جس نے سوال کیا ہے اس کا جواب دو، لیکن ان سے وہ اہل کتاب یہودیوں میں سے تھا سوال کرنے والا، کسی کو جواب نہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پھر فرمایا کہ دیکھو رات ہوتی ہے نا، پھر سورج نکلتا ہے تو دن آ جاتا ہے، اب دن ہے تو رات کدھر چلی گئی؟ رات کدھر ہے؟ وہیں رات بھی موجود ہے، لیکن اب دن سامنے آ گیا، رات اوجل ہو گئی، ہے موجود وہیں رات، اسی زمانے میں وہیں اس وقت رات بھی ہے، لیکن اس دن کی روشنی نے رات کو چھپا دیا۔ اس طرح جہنم بھی وہیں ہوگی جی، جو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ان کے سامنے آ جائے گی، اور جن کے لیے جنت ہوگی تو انہیں جہنم نظر نہیں آئے گی، انہیں جنت ہی نظر آئے گی۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا بالکل آپ نے درست جواب دیا، ہماری آسمانی کتابوں میں بھی یہی جواب لکھا ہے۔ تو اللہ یہاں جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ارضھا کارض السماء والارض، کہ وہ جنت جس کا عرض آسمان و زمین جتنا ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور یہ کن کو ملے گی جنت؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات کو جنہوں نے مانا اور پھر اس کے ماننے کے بعد ان پر عمل کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
یاد رکھو جنت یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ انسانی اعمال تو اس قدر بھی نہیں ہوتے کہ وہ جو دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے نا اس کا بھی شکر ادا کر سکیں۔ اللہ کے انعامات ہر لمحہ دنیا میں بھی انسان استعمال کر رہا ہے، ایک ایک نعمت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ اس کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو جنت تو انسان کو اللہ کے فضل ہی اور عطیہ ہی سے ملے گی، اگرچہ اللہ کے فضل کی نشانی یہی ہے کہ اللہ اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے نا تو ان اعمال اور کاموں کی اسے توفیق دے دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، لیکن ہوگا وہ اللہ ہی کا عطیہ۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی انسان بغیر فضل الہی کے داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت اور فضل کے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منا، جب تک اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی نہیں ڈھانپ لے گا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا، یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ وہ ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عابد تھا جس نے بڑی اللہ کی عبادت کی، پہلے تو جوانی میں عبادت کرتا رہا، اس نے دیکھا کہ میرے لیے تعلقات، رشتے ناتے یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ سب کو چھوڑ کر ایک جنگل ویرانے میں چلا گیا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ نے اس کی ضرورت کے لیے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک انار کا درخت اگا دیا کہ جس پر روزانہ ایک بہترین انار لگتا ہے، اس کا وہ پانی پیتا ہے، انار کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف ہے۔ اور پہلے اس طرح تنہائیوں میں، خلوت میں جانے کی اجازت تھی، اب مسلمان جماعت کو خلوت اور تنہائی کا ایسا راستہ اختیار کرنا کہ وہ اپنی باقی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، وہ بھی عبادت ہے۔ بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب والدین ہیں، ان کی خدمت کرے اور ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرے، باقی جو ذمہ داریاں ان کو بھی پورا کرے۔ بلکہ پہلے لوگوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ اس طریقے سے تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ اس نے ایک طویل عرصہ اللہ کی عبادت کی، جب موت کا وقت آیا، پہلے لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہوتی تھی، 500 سال تک آتا ہے کہ اس نے عبادت اللہ کی۔ مرنے کا وقت آیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں سجدے میں ہوں، اور قیامت تک مجھے اسی حال میں رکھنا، اور قیامت کو جب تو اٹھائے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے، کسی جنگل میں ہے، اور اللہ نے اس کی موت کے بعد اس کو اپنے حضور پیش کیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے، جا جنت میں میرے فضل سے چلا جا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، اتنی میں تیری عبادت کرتا رہا 500 سال، اور اب بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جا، میرے اعمال کا تو نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اسے تھوڑا سا پہلے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب جہنم کے قریب لے جایا گیا، ابھی دور ہی تھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آنے لگی، ہونٹ خشک ہو گیا، اور اللہ سے التجا کرنے لگا کہ یا اللہ پانی پلا دے، میں تو پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے جاتا ہوں۔ ایک غیب سے پیالہ نمودار ہوا اور کہا گیا کہ یہ پانی کا پیالہ تو ہے لیکن اس کی کچھ قیمت بھی ہے۔ اس نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس عبادت ہے، وہ لے لو، یہ پیالہ پانی کا مجھے دے دو۔ پانی اس کو مل گیا، پھر حکم ہوا کہ اس کو واپس لے کر آؤ۔ اب اللہ کے حضور واپس پہنچا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی تیری عبادت تو وہ تھی جو ایک پانی کے بدلے میں تو بیچ چکا ہے، اب جو تو نے اتنے پانی کے پیالے پیے دنیا میں، اتنی میری نعمتیں استعمال کی، ان کا حساب دو۔
فوراً سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ یا اللہ جنت میں تیرے فضل سے ہی جا سکتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ فضل الہی ہے کہ اللہ کسی کو نیکی کی توفیق دے دے اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر آخرت میں اللہ جنتیں اور نعمتوں سے نواز دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انہیں اللہ نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور جیسے اکثر میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک ملازم جو بڑا عبادت گزار تھا، اور مالک وہ تھا جس نے کبھی بھول کر ہی نماز نہیں پڑھی، مسجد سے ہی اس کو باشت آتی تھی، وہ اپنے آقا کے ساتھ سودا سلف لینے عصر کے بعد نکلا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ملازم نے کہا کہ آقا یہاں انتظار کریں، میں پہلے نماز پڑھوں گا، اپنے اصل مالک اور آقا کے حضور حاضری دوں گا، پھر آپ کی خدمت کروں گا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور ساتھ سلام پھیرنے کے بعد سنتوں کی نیت کر لی۔ مالک بڑی بے چینی سے باہر انتظار کر رہا ہے، سلام پھیرا 2 سنتوں سے تو مالک نے پکار کر کہا بھائی آ بھی، اس نے کہا آنے نہیں دیتے، یہ کہہ کر 2 نفلوں کی نیت باندھ لی۔ اب پھر سلام پھیرا تو مالک نے کہا بھائی آ بھی، اس نے کہا آنے نہیں دیتے، یہ کہہ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی۔ پھر سلام پھیرا تو پھر اسی طرح، جب 6 رکعتیں پوری ہو گئی تو اس مالک نے غصے میں کہا بھائی کون نہیں تجھے آنے دیتا؟ کہا کہ وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ نیکی کی اسی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مسجد میں بھی وہی آتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے جی۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس لیے اس کے فضل کو ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا فضل و رحمت نصیب فرمائے۔